آپ آ جاؤ ابو بکر کے اسلام پہ بات کرتے ہیں، عمر کے اسلام پہ بات کرتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے یا نہیں تھے. بسم اللہ. آپ میں ہے کوئی مرد، آپ کے جماعت میں ہے کوئی عالم مجھ پہ اس مسئلے پہ مناظرہ کرے؟ ابو بکر اور عمر کے اسلام و ایمان میں ہے کوئی؟ مسلمان ثابت کرو، میں معاویہ کو پیغمبر مانوں گا، میں کلمہ پڑھوں گا معاویہ کا. تم نے کہا کہ کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو ثابت کرے، ان کے ایمان کو ثابت کرے. میں ایمان اور اسلام سے بڑھ کر بات ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ نے حضور کا صحابی، یقیناً کسی کافر کو اللہ اپنا محبوب کا صحابی نہیں بنائے گا، یہ تو تم بھی مانتے ہو. تو قرآن میں اللہ نے حضور کا صحابی اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے صحابیت کی گواہی خود اللہ رب العزت دے رہا ہے، خود اللہ ان کا گواہ ہے. اور وہ جو آیت مبارکہ ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، یعنی حضور نے اپنے صحابی سے کہا، تو یہاں پر صحابی سے مراد کون ہے؟ مجھے یہ بیان کیجئے، اپنے مفسرین سے سوال کیجئے جا کر کہ تم نے یہ بات کیوں لکھ دی کہ تمہارے لیے یہ جان کو وبال ہو گئی بات. تمہارے مفسرین نے یہاں پر جو صحابی سے مراد ہے ان کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے، کون ہے؟ سنو، فصل الخطاب، یہ تمہاری کتاب ہے، سید علی نقی نقوی لکھنے والے ہیں. دیکھو یہ عبارت تمہارے سامنے موجود ہے. انہوں نے لکھا کہ کوئی اور نہیں بلکہ وہاں پہ حضور کے صحابی سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی طرح سے اصول کافی محمد بن یعقوب الکلینی کی کتاب ہے. جب انہوں نے اس آیت کی تفسیر بیان کی تو اذ یقول لصاحبہ میں بیان کر دیا کہ یہاں پر حضور کے صحابی سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی طرح سے تمہاری کتاب التبیان فی تفسیر القرآن لکھنے والے ابو جعفر محمد بن حسن، انہوں نے جب اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی تو آیت میں لکھ دیا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ میں صحابی سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی طرح تمہاری کتاب المیزان فی تفسیر القرآن لکھنے والے محمد حسین طباطبائی، انہوں نے لکھا کہ یہاں پہ اذ یقول لصاحبہ میں صحابی سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی طرح سے تمہاری کتاب تفسیر صافی لکھنے والے ملا محسن فیض کاشانی، انہوں نے بھی لکھا کہ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں کہ جن کو حضور فرما رہے ہیں کہ تو غم نہ کر. اسی طرح سے تمہاری کتاب تفسیر بیان السعادہ فی مقامات العبادہ لکھنے والے سلطان محمد گونابادی، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہاں پر قرآن کریم میں جو حضور کے صحابی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی طرح سے تمہاری کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن لکھنے والے فضل بن حسن، انہوں نے بھی جب اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی تو لکھ دیا کہ یہاں پر اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، حضور جس کو فرما رہے ہیں کہ تو غم نہ کر وہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور تمہاری دو حدیث کی کتابیں، ایک بصائر الدرجات ابو جعفر محمد بن حسن کی کتاب ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر اس آیت مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں پر حضور کے صحابی سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ ابو بکر صدیق ہے. اسی طرح سے تمہاری حدیث کی بڑی جامع کتاب بحار الانوار ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، انہوں نے بھی لکھا کہ یہاں پر صحابی سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو کم و بیش 10 تمہاری کتابوں کے حوالے میں نے پیش کر دیے جس میں نے صرف ایمان اور اسلام کی بات نہیں کی بلکہ ان کی صحابیت کو ثابت کر دیا ہے. میں کہا یہ تو بڑی بات ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی کہ جن کی صحابیت کی گواہی خود اللہ قرآن میں دے رہا ہو، اور ان کو صحابی مانا کس نے؟ تمہارے مفسرین نے مانا، اور ایک نہیں 8 مفسرین نے مانا، اور 2 حدیثوں کی کتابوں کے میں نے تمہیں حوالے پیش کیے ہیں. اب بتاؤ حسن اللہ یاری، بھاگنے کو تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. کتنی حدیثوں کی کتابوں کے اور کتنی تفسیر کی کتابوں کے مجھے جواب دو گے؟ میں یہ کہتا ہوں اب صرف ایک راستہ ہے کہ اگر تم واقعی سچے ہو اپنے قول اور فعل میں تو تم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب صحابی ماننا پڑے گا، ان کو جنتی ماننا پڑے گا، کیونکہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو میں نے آج تمہاری تمام تفسیر کی کتابوں سے اور حدیثی کتابوں سے ثابت کر دیا ہے. تو اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کرا کرو کہ جس میں تمہیں اپنی منہ کی کھانی پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، توبہ کرو، اور اہل بیت سے واقعی تم محبت کرنے والے ہو تو اپنے عقائد و نظریات سے توبہ کر کے اور تجدید ایمان کر کے صحابہ کے غلام بن جاؤ. انشاءاللہ دونوں جہاں میں پھر بیڑا پار لگے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق